موت ایک ایسی چیز ہے، ایسی حقیقت ہے جو اپنے آپ کو دلائل سے نہیں بنواتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے اپنے رب ہونے کے دلائل دیے۔ مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے۔ میں یکتا ہوں، میں اکیلا اور واحد ہوں، وہ صمد ہوں، اکیلا ہوں، اپنے دلائل دیے۔ رسالت کے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بھی درود پڑھ لیں تو ثواب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیے۔ جتنے بھی نبی آئے ان کے نبوت کے دلائل دیے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے اس کے لیے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اپنا سکہ جس پر اترتی ہے اپنا سکہ منوا دیتی ہے۔ موت ایک ایسی عین حقیقت ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں 70 دفعہ دن میں موت کو یاد کرتا ہوں۔ 70 دفعہ، جو شخص 70 دفعہ موت کو یاد کرے دن میں، موت کو 70 دفعہ دن میں، دہاڑی میں، ایک دن میں، اپنے دل میں حدیث لکھ لیجئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسے شہادت کی موت، 70 دفعہ موت کو۔ بھلا کیوں؟ جس کو دن میں 70 دفعہ موت یاد ہو، بھلا وہ غلط کام کرتا ہے، بھلا وہ چوری کرے گا، بھلا وہ نماز چھوڑے گا، بھلا وہ اپنے والد کی نافرمانی کرے گا، بھلا ماں کو تنگ کرے گا، اپنے بھائی کا حق دبائے گا، جسے 70 دفعہ موت یاد ہو۔ یہ ساری برائیاں، یہ ساری فحاشی اور یعنی موت کو بھولنے کا نتیجہ، موت کو بھولنے کا نتیجہ۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ ایک بھائی نے بتایا، ڈرائیور تھا، سکندر کے بارے میں مشہور ہے، لیکن وہ ذرا اکھڑ مزاج کا تھا، یعنی کہ وہ اس کا انداز جو نہ مانے گولی مار دو، اس کا انداز یہ تھا۔ کہتا ہے میں اچانک ایک شہر میں ایک دن گیا گاڑی لے کر، تو میں نے دیکھا میت آ رہی۔ پہلے میت دیکھتے تو رک جاتے تھے، تو اب ساتھ سے گزر جاتے ہیں، اب جانے والے اب عبرت نہیں لیتے۔ اس نے کہا اچانک سا میرا مزاج ایسا ہی تھا، تو میں نے دیکھا میت لائی جا رہی ہے، تو کہتا ہے مجھے 3 دن روٹی میری اندر نہیں گئی۔ میں نے اس میت کی، اس شخص کی حالت دیکھ کر، کیا ہوا بھلا؟ کہنے لگا اس میت نے یہ شاید وصیت کی ہوگی، اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ یہ بات تو سکندر کی اس نے یہیں پاکستان کے شہر کا نام لے کر بتایا، میں وہاں گاڑی میں نے وہاں دیکھا ہے۔ ہوگا کوئی بڑا، لیکن اس نے نصیحت کے طور پر کہہ دیا۔ جب سکندر چلا اس دنیا سے تو کس چیز کا مان ہے؟ مربوں کا، اپنے جسم کا، اپنی فہم و فراست کا۔ آج تک کوئی وکیل جتنا بھی ذہین ہو موت کو چکر دے گیا ہو؟ جتنا بھی ذہین بادشاہ ہو موت اس سے ٹل گئی ہو؟ وہ جیسے ایک تسلی دینے کے لیے اس نے اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو تسلی دینے کے لیے کہا تھا، میری ماں موت تو ہر کسی پر آنی ہے، پر جب میری موت کے بعد میں یاد آؤں تو میں سکندر ہوں، تو آپ بادشاہ ہوں، تو قبرستان میں آ کر آواز لگانا، میرے سکندر بیٹے تو میں جواب، میرے سلطان بیٹے میں جواب دوں گا، تو ایسا آواز لگانا میں جواب دوں گا قبر سے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ ماں بھلا بیٹے کو، بچوں کو بول سکتی ہے؟ موت کی ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں جو آنکھوں کے سامنے۔ اللہ ہمیں عبرت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ تو بعد سلطان فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد ماں کہاں رکی؟ دفن ہونے کے بعد ماں چلی گئی، تو آواز لگائی، میرے سلطان بیٹے، تو آواز آئی، جواب ملا، یہاں تو کئی سلطان ہیں، تو کسے بلا رہے؟ یہاں تو کئی سلطان ہیں، کئی سکندر ہیں، تو کسے بلا رہی ہے؟ تو نصیحت کے لیے یہ بات اسے شاید صبر آ جائے۔ تو وہاں
کئی سلطان کئی سکندر ہیں زیر زمین، جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ نہ رہے، ہاں ایک ضرور ہے، جو تابعداری کر گیا، عمل کر گیا، اسے تو اللہ تعالیٰ نے زمین دے دی۔ جس نے نافرمانی کی اسے زمین میں بھی جگہ نہیں ملی۔ فرعون ابھی بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود، وہ بھی تو بادشاہ ہی تھا نا، وہ بھی تو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ کہنے والا، طاقتور کہنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے ساتھ لڑائی کے لیے 5 لاکھ کی فوج، ایک روایت میں 6 لاکھ کی فوج بھیج دی تھی۔ 6 لاکھ کی فوج، پاکستان کی ٹوٹلی فوج 9 یا 11 لاکھ ہے۔ اس نے ایک کے تعاقب میں، ایک بندے، ایک قبیلے کے تعاقب میں 6 لاکھ، ایک قبیلہ، اتنا بڑا بادشاہ، لیکن نافرمان ہوا۔ موت کے بعد آج بھی عبرت ہے، ہمیں سبق پھر بھی نہیں آتا۔ موت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھو۔ ذائقے ہمیشہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک میٹھا ہوتا ہے، ایک کڑوا ہوتا ہے، پنجابی کے اندر ایک پھوکا ہوتا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک میٹھا ہے، اور ایک نہ کڑوا ہے نہ میٹھا ہے۔ 3 ذائقے ہوتے ہیں۔ تو انسان، جو انسان ہے، اس کے اوپر حالات بھی 3 قسم کے گزرتے ہیں، حالات بھی 3 قسم کے گزرتے ہیں، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا ہے۔ تو ایسے ہی جب بندہ پانی یا کوئی چیز استعمال کرتا ہے، ذائقے اس کے بھی 3 ہوتے ہیں، ذائقے اس کی بھی 3 ہوتے ہیں۔ پانی پیا، کھانا کھایا یا کوئی چیز، ذائقے اس کے بھی 3 ہوئے، تو جب انسان کے حالات بھی 3 ہیں۔ تو جس طریقے سے چاہے انسان مسلمان جس انداز میں چاہے پانی پینے کا یا ذائقہ بنانے کا تو بنا سکتا ہے، ذائقہ خود کے ہاتھ میں بنا سکتا ہے۔ اگر اس میں نے اپنی بچپنے جیسے معصوم گناہ نہیں ہوتے، تو اس طریقے سے اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، تو یہ ذائقہ میٹھا ہے، یہ ذائقہ میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے۔ ایمان پر موت آ گئی، یہ ذائقہ بہت میٹھا ہے۔ ایمان سے جاتے رہے تو تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، جب بھی انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے نا، ضرور اندر کو ہلاتا ہے، ضرور۔ ایسا ہم تو سوچتے ہیں نا، شاید جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، اللہ، یہ ایک ایسی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا موت۔ جس شخص کے اوپر موت طاری ہو رہا ہو، اس وقت اس کے پاس بندے کھڑے ہوں تو ان کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ جس کو صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کے غلام ہیں، تو فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے لوگوں پر جب مرتے ہیں تو اپنی کیفیت نہیں بتاتے، کم از کم ہم عبرت کے لیے ہمیں بتا تو دینا۔ تو آخری وقت آیا تو بیٹے نے ایک دن پوچھا آخری وقت میں، ابا جی آپ سارے لوگوں پر اعتراض کرتے تھے، بتاتے نہیں ہیں، اب آپ کا آخری وقت ہے، بتا تو دینا کیسا معاملہ ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹا کوئی خبر نہیں، بس ایک بات محسوس ہوتی ہے، زمین و آسمان میرے اوپر تنگ ہو گئی، زمین گرا دی گئی ہے مجھ پر، زمین کے اندر جا رہا ہوں، آسمان مجھ پر گرا دے، میں درمیان میں پس رہا ہوں۔ ہم نے موت کو کھیل سمجھا، ہم نے موت کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ موت دلائل نہیں دیتا، دلیل ہے بھئی میرے منانے کے لیے۔ اللہ موت اپنی اٹل حقیقت منواتا ہے۔ اللہ ہمیں موت کی فکر نصیب، اللہ ہمیں موت کی تیاری نصیب۔ ہم مسلمانوں کا آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم کہتے ہیں جی موت اوسط ویکھی ہوئی سے۔ اللہ کے بندو، قرآن کا تھوڑا سا جائزہ تو لینا، قرآن کہتا کیا ہے موت کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم
कुफ्फार। अल्लाह फरमाता है जब मौत आती है ना, फिर बंदा कहता है मैं तौबा करता हूँ, तुबतुल्लाह, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। जब बंदा ऐसा कहता है ना, अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक की आयत है, रब फरमाता है बंदा मौत के नज़ारे को देखकर, मौत की उस गरगराए मौत को देखकर, मौत की कैफियतें जब तारी होती हैं, देखता है ना, तो अब तो जान निकल रही है, अब तो पाँव मेरे, अब तो जिस्म मेरा साकित हुए जा रहा है, अब तो अकल मेरी मौफ हो रही है, अब मेरा देखना, नजर मेरी रुकी जा रही है। जब ये सारी कैफियतें देखता है ना, फिर कहता है हत्ता तुबतुल्लाह, अब अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है जिस बंदे ने ऐसा मौत के नज़ारे को देख कर कहा मैं तौबा करता हूँ, मैं अब मुआफ़ी मांगता हूँ, तो अल्लाह फरमाता है अब नहीं, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, अल्लाह फरमाता है नहीं, अब तेरे तौबा का कोई फायदा नहीं, अब तेरा मेरी तरफ लौटने का कोई फायदा नहीं, अब तू मुझ पर नजरें जोड़ के बैठा है मुझे मुआफ़ी मिल जाए, अब तेरा कोई फायदा नहीं, अब तो सिर्फ हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून, अब तो सिर्फ तुझे कुफ्र की मौत है, अब तो काफिर होकर मरेगा। मुसलमान सिर्फ इंतजार में रहता है, आएगी मौत देखी जाएगी। जब पांव से मौत और रूह खींची जा रही हो तो वो वक्त देखा जाता है, जब जिस्म पर कपकपी तारी हो, मौत अपना फरिश्ता काम कर रहा हो, वो वक्त देखा जाएगा। जब जिस्म बंदे का साकित हो जा रहा हो, रुक गया हो, अपने हरकत छोड़ दे, तो ये वक्त देखा जाता है। जब आंखें रहती तो खुली हैं लेकिन देख नहीं सकती, ये वक्त देखा जाएगा। बंदा अपने आप को ताकतवर महसूस करके, पहलवान होकर भी सारा कुछ कर सकता है, लेकिन मौत के सामने बेबस हो जाता है, देखा जाएगा। बंदा बोलने में हर किसी को हरा देता है, बोलना किसी को नहीं देता, लेकिन जुबान, मौत के सामने जुबान गुंग हो जाएगी, जुबान चल नहीं सकती, क्या ये वक्त देखा जाएगा। मुसलमान इस जो ख्यालात में है कि मौत आएगी तो देख, इस नजरिए से लेकर अपने आप पर रहम खा, तरस कर। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को, बात लंबी हो गई, मौत की बात थी तो इसीलिए मौत के हवाले से चंद बातें अर्ज की हैं। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सबसे बड़ी नसीहत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मौत। हम किसने, कौन है जो इससे नसीहत हासिल करे? आते हैं, कंधों पर उठाते हैं, ले जाते हैं, जमीन के नीचे दफन करके वापस आ जाते हैं, खड़े खड़े वहीं मजाक है, वहीं आने में मजाक है। मजाक ही समझा है ना मौत। औसन कब्रां ते पौसन खबरां।